ہم کل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے بات کر رہے تھے، اور ہم نے یہ کوشش کی کہ اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کی ہے وہ 3 مرحلے تھے، کہ 40 سال کی ایج میں صرف اعلان نبوت کی ہے، اور دین کی جو تبلیغ تھی وہ خفیہ طور پہ رازدارانہ طور پہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ملا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو اللہ سے ڈرائیں، تو قریبی رشتہ دار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیے، لیکن لوگ جھٹلا دیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دین کی تبلیغ کا حکم ملا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ جب تبلیغ کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مذہب اسلام مکے کی سرحد سے نکل کے عرب کے اطراف میں پھیلنا شروع کر دیا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب خاندان تک یہ تھا تو عرب والے اس قدر دشمنی نبھا رہے تھے، اور جب خاندان کے باہر لوگ اسلام لانے لگے تو پھر ان کا غصہ بڑھنے لگا، اور بڑھائے کتنا یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ ابتدا میں جو لوگ ایمان لائے تھے وہ غریب طبقے کے لوگ تھے، اور وہ لوگ جو غلامی سے آزاد کر دیے گئے تھے وہ تھے، ان میں خاص کر جیسے حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ عورت ہے جو مذہب اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید ہوئی ہے۔ اس دین کے لیے سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون کا نام کیا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ لوگ ایمان لائے، پھر اس کے بعد بارسوخ لوگ بھی ایمان لانے لگے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیشن میں ہی زیادہ لوگ تھے، جو بارسوخ جو لوگ تھے، یعنی اثر و دبدبہ رکھنے والے جو لوگ ایمان لائے رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ اور جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگ ایمان لے آئے تو کفار قریش یہ اور جل بھن اٹھے، اس لیے کہ اب اسلام اب گھر تک محدود نہیں تھا اور نہ ہی مکہ کی وادیوں تک تھا، اب مکہ کی وادیوں سے نکل کر اس کی سرحدوں سے نکل کے عرب کی طرف داخل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ لوگ کیا ہے، ایک میٹنگ کرتے ہیں، اور میٹنگ کرنے کے بعد سارے سرداران قریش ابو طالب کے پاس آتے، چونکہ ابو طالب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے لگیں گے، تو ان کے پاس آتے اور کہتے یہ ہے کہ دیکھو تمہارا بھتیجا ایک نیا دین لے کر آیا ہے، اور وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا بھی کہتا ہے اور ہماری بتوں کی مذمت بھی کرتا ہے، تو آپ انہیں سمجھائیے، اس لیے کہ ابھی بھی آپ کا دین ہمارا ہی دین ہے، اس لیے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، تو آپ کا جو دین ہے آپ بھی وہی اسی دین کو مانتے جس دین کو ہم مانتے ہیں، بس آپ کا بھتیجا نیا دین لے کر آیا تو آپ اسے سمجھائیے اور آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں، یا تو آپ بیچ سے ہٹ جائیے، آپ یا تو ہمارے حوالے کر دیں یا تو آپ کیا ہے بیچ سے ہٹ جائیے۔ تو ابو طالب ایک نارمل سا جواب دیتے ہیں، سلجھا ہوا کہ بات ختم ہو جائے، وہ لوگ چلے گئے، لیکن ابو طالب ان کی باتوں سے اس قدر متاثر ہو چکے تھے کہ وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے یہ ہیں کہ بھتیجے اپنے بوڑھے چاچا پہ اتنا بوجھ مت ڈال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بات سنتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہتے کہ اگر یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے تھے، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دے تو بھی میں دین کی تبلیغ سے رک نہیں سکتا، باقی آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو ہماری حمایت کرے یا نہ کرے، ہمارا حامی و ناصر مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب یہ بات سنتے ہیں تو ابو طالب پورے جوش کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بھتیجے تم کام کرو، تمہاری سپورٹ میں ہمیشہ کروں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، آپ ٹینشن مت لو، آپ کے ساتھ میں ہوں، آپ جو کام کر رہے وہ کرتے رہو۔ اب عرب والے یہ دیکھیں کہ اب ہماری دال تو گلنے سے رہی، تو اب انہوں نے اپنے دارالندوہ کے اندر ایک میٹنگ بلائی، میٹنگ بلانے کے بعد دنیا کا اسلام کے لیے جو سب سے بڑا لاک ڈاؤن ہوا تھا اس لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا، اور سوشل بائیکاٹ کا وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ اس معاہدے پہ کیا لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حامیوں کے ساتھ ہر قسم کی لین دین پر پابندی رہے گی، ایک معاہدہ کرتے ہیں یہ آپس میں مل کر، سارے سرداران قریش یہ معاہدہ عرب میں کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حامیوں کے ساتھ کسی طرح بھی لین دین پر پابندی رہے گی۔ دوسرا یہ رہتا ہے کہ ان کے ساتھ تعلق اور معاشرت سختی کے ساتھ ممنوع ہوگی، یعنی ان سے تعلق رکھنا، کوئی سماجی تعلق رکھنا یہ بھی کیا ہے، منع ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہر قسم کے ازدواجی رشتہ اور ہر قسم کا تعلق ممنوع ہوگا، ان سے کوئی شادی نہیں کرے گا،
نہ ان سے کرے گا، نہ انہیں اپنی لڑکی دے گا، نہ ان سے لے گا۔ چوتھا یہ تھا تمام تر واقعات میں ان کے مخالفین جو ہوں گے ان کی حمایت کی جائے گی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی مخالفین ہیں، اگر کوئی مخالفت کرے گا تو یہ سارے مکہ والے مل کے اس کا سپورٹ کریں گے، لیکن ان لوگوں کی حمایت نہیں کریں گے۔ اب جب اس معاہدے کی خبر ابو طالب کو ملی تو انہوں نے بنو ہاشم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان سے، تو بنو ہاشم کی جتنی بھی اولادیں تھے تو بنو ہاشم کو، بنو مطلب کو جمع کیے اور ساری حالت بتائے، اور یہ بتائے کہ اگر ہمارے رہتے ہوئے بھتیجے کو کچھ ہو جائے یہ ہمارے لیے شرم اور عار کی بات ہے۔ بات اب قبیلے کی آ گئی ہے تو اب یہ نہیں دیکھیں گے اس کا مذہب کیا ہے، بلکہ اس کی سپورٹ اور حمایت کریں گے، اور اس کی جان ہم اپنی جان پہ کھیل کے بچائیں گے۔ سارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں ان کے خاندان میں سے صرف ابو لہب کو چھوڑ کے، جس کی مذمت میں سورہ لہب نازل ہوئی ہے، اس کمبخت کو چھوڑ کے سارے لوگ متحد ہو جاتے ہیں اور یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ مکے کے باہر ایک وادی ہے، یعنی دو پہاڑوں کے بیچ کا جو علاقہ ہے، اس وادی کا نام شعب ابی طالب، ابو طالب اس وادی کے مالک تھے۔ تو کہتے کہ شعب ابی طالب میں پہنچ جاتے، وہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ مکہ میں رہیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ لوگ اپنے حامیوں کے ساتھ کہاں پہنچے؟ شعب ابی طالب میں، اور یہ شعب ابی طالب 3 سال تک چلا، اور کہا گیا ہے کہ یہ شعب ابی طالب مسلمانوں کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک اور سب سے بھیانک لاک ڈاؤن تھا۔ اس کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے نا تو کلیجہ دہل جائے گا کہ مسلمان، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام بڑا آسانی سے ہمیں مل گیا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی سے کوئی پوچھے کہ پہلی مرتبہ جب یہ شہید کی گئی تو ان کی غلطی کیا تھی؟ انہیں ان کے بدن تو کاٹے گئے، پیشاب کے راستے تک میں نیزہ مارا گیا تھا۔ آپ سوچیں ان کی وجہ سے ایمان ہم تک پہنچا، ایسے آسانی سے نہیں پہنچا ہے۔ میں کل بتایا تھا نا کہ مسلمانوں کے لیے دنیا کیا ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ کانٹوں سے بھرا ہوا راہ اس پہ چلنا ہے، اور دین حق کا پیغام لے کر ہمیں اپنی نسل کے آگے اپنی قوم اور پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ ہم اس سے رکنے والے نہیں ہیں۔ کوئی ہمیں مارتا ہے مار دے، ہم شہید ہونا گوارہ کریں گے، لیکن دین حق کا پیغام آگے تک پہنچا کے رہیں گے۔ بات اللہ کے دین کی ہے، بات اپنی نہیں ہے۔ اور اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عمر کتنی تھی کہ 7ویں سال، اعلان نبوت کے 7ویں سال یہ لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا تھا۔ تو 5 ادھر رکھے، 7 ادھر رکھے، یعنی 12 سال کی عمر مبارکہ تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی اپنے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی کے اندر تھی۔ تو جتنے بھی اس میں مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، یہ سب کے سب تھے، لیکن ابو طالب کے خاندان والے تھے، بنو ہاشم اور بنو مطلب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اب اس میں کیا ہے، یہ واقعہ ہے، ہم اس سے بات کریں گے سیرت کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا، یہ واقعہ اس لیے چھیڑا ہوں کہ آپ سمجھے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کن کن مصیبتوں کا سامنا کیا۔ کوئی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے سر کے اوپر کرامت کا تاج نہیں رکھتا، جو جتنی قربانی دیتا ہے اس کا مقام مذہب اسلام اتنا ہی زیادہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں 12 سال کی عمر ہے، اور حضرت عتبہ بن غزوان کہتے ہیں، یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، امام مسلم اور امام مسلم کے مسلم شریف کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایتیں موجود ہے کہ حضرت عتبہ بن غزوان کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ ہمارا پورا ہفتہ ایسا گزر جاتا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے درختوں کے پتے کے علاوہ کچھ نہ ہوتا۔ پورا ہفتہ ایسا گزرتا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے صرف درخت کے پتے ہوتے، پیڑ کے پتے ہوتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ پتے کھا کر ہماری حالت یہ ہو گئی تھی کہ پتے چبا کر ہمارا منہ چھل گیا تھا۔ آپ دیکھیں بڑوں کی حالت یہ ہے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی گھاٹی میں تھی 3 سالوں تک۔ حالت یہ ہے، کہا گیا ہے کہ بچے بھوک سے رویا کرتے تھے تو ان کے رونے کی آواز وادی کے باہر جایا کرتی تھی، اور مکے کے لوگ جب مسلمانوں کے بچے کی رونے کی آواز سنتے تھے تو تالی بجا کر ہنسا کرتے تھے، وہ خوش ہوا کرتے تھے۔ تو آج بھی دنیا مسلمانوں کی مصیبت پہ افسوس نہیں کرتی بلکہ خوش ہوتی ہے۔ اگر یہ دنیا انصاف سے چلے اور انصاف کا رویہ اپنائے مسلمانوں کے لیے، تو آج بھی جو دنیا کے اندر ہنگامی حالت ہے نا، یہ حالت ختم ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کو کیسے بدنام کیا گیا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کو ہی مارا جاتا ہے،
اور مسلمان کو ہی ظالم بنا کے دہشت گرد بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ مسلمان خود ہی ظالم ہے، خود ہی مظلوم ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ کون مارے جاتے ہیں؟ مسلمان مارے جاتے ہیں، کہیں موب لنچنگ کے نام پہ تو کہیں کسی اور نام سے، کسی اور نام سے، صرف اس لیے کہ وہ ان کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، لٹیرا کس گھر والوں کو مارتا ہے؟ جس گھر کے اندر مال و زر ہے۔ تو اس پہ ڈرنے اور افسوس کرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی ہمیں یہ سمجھ کے مارے کہ ہم ایمان والے ہیں تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہو کو مانتے، اس وجہ سے مارے تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، افسوس کی بات نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے تو نہیں تھے، یہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے نہیں تھے، لیکن چونکہ یہ بھی مسلمان تھے تو یہ بھی اپنے آپ کو اسی قلعے کے اندر، اسی گھاٹی کے اندر کیا کیا؟ محصور کر لیے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی سختیوں میں گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ میں بھوکا تھا، اتفاق سے رات کو میرا پیر کسی تر چیز پر پڑ گیا، میں نے وہ چیز اٹھا کر زبان پہ رکھی اور اسے نگل گیا۔ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ چیز کیا تھی۔ بھوک کا عالم یہ تھا کہ بس تر چیز لگا تو اٹھا کے اسے نگل گئے، مجھے اور کہتے ہیں کہ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ چیز کیا تھی جو میں نے کھائی ہے۔ سیر و اعلام النبلاء کے اندر یہ روایت ہے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں بھوک سے میری حالت بہت بیکار ہو چکی تھی، تو وہ چمڑے کا سوکھا ہوا حصہ کہیں مل گیا، چمڑے کا ٹکڑا مل گیا سوکھا ہوا، کہا میں اسے دھویا، دھونے کے بعد اسے آگ میں بھونا، بھوننے کے بعد اسے کوٹا، پیس لیا، پیسنے کے بعد پانی میں ملا کے جیسے ستو پیتے اس طرح میں پی گیا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے اس دین کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ہماری حالت کیا ہے؟ کتنے سہاگ اجڑے، کتنے نوجوان اپنی جانوں کا نذرانہ اس دین حق کے لیے دیے، تب جا کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور ہم تک پہنچنے کے بعد اگر ہم اس دین پر عمل نہ کریں، اس دین کا پیغام اپنے گھر والوں کو بھی نہ بتائیں، تو سوچئے ان شہداء کے ساتھ ناانصافی ہے کہ نہیں۔ ہمیں اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے، اتنا تو مانتے ہیں کہ ہم لوگ کے اعمال ایسے ہیں کہ ہم سوچیں کہ اعمال کے بنیاد پر ہماری بخشش ہو جائے گی، تو بہت مشکل ہے۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ یہ شہداء اسلام کل قیامت میں ہماری شفاعت کریں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم ان کا احسان بھی نہ مانیں، ان کے نام سے صالح ثواب بھی نہ کریں، ان کا تذکرہ اپنے گھروں میں بھی نہ کریں، اپنے بچوں کے سامنے بھی نہ کریں، تو پھر سوچیں کیسے ہمارے بچے بہادر بنیں گے اور کیسے دین کا کام آگے تک چلے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 12 سال ہے، اس قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہیں۔ جب بڑوں کی حالت یہ ہے کہ انہیں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا چیز میں کھا رہا ہوں، اور درخت کے پتے کھایا کرتے تھے، تو سوچے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیسے ان مشکل ایام کو گزاری ہوں گی۔ اور 3 سال تک یہ بائیکاٹ چلتا رہا، یہ لاک ڈاؤن جو تھا 3 سالوں تک چلتا رہا، اور مسلمانوں کے پاس چونکہ ایمان کی طاقت تھی اور خود نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تھے، تو آسانی سے یہ مرحلہ ان کے لیے گزر گیا۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ آسانی سے گزرا، آسانی سے نہیں۔ اس لیے آسانی جو میں کہہ رہا ہوں صرف اس لیے کہ جب کسی کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا، اگر اس کی حفاظت کر لیتا ہے تو پھر اپنی تکلیفوں کو بھول جاتا ہے۔ اور ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ اور ابو طالب کی حالت کیا تھی کہ وہ رات کو لوگوں کو دکھا کے سوتے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں یہاں سلا رہا ہوں، اور جیسے سب سارے لوگ سو جاتے، رات کی تنہائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے کہیں دوسری جگہ پہ محفوظ جگہ پہ سلا دیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار قریش کو خبر ہو جائے اور وہ حملہ کر دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے کوئی تکلیف پہنچائے۔ یہ بہت ہی زیادہ حفاظت کی ہے، اور 3 سال تک یہ بائیکاٹ چلتا رہا۔ 3 سالوں کے بعد کچھ اسباب ایسے مہیا ہوئے، کچھ اسباب ایسے بنے جس کی وجہ سے یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو کہے کہ آپ جائیے اور کہیے کہ میرا بھتیجا کیا دین حق کے ساتھ ہے، تم نے جو معاہدہ کر لکھ کر کعبے کی دیوار پہ، یہ جو میں معاہدہ بتایا نا 4 فٹ، یہ لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لگا رکھے تھے، تب اسے اتار کے دیکھو، اس معاہدے کے اندر رب کے نام کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں ہے، اگر کچھ باقی رہے گا تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ کہا اور یہ خبر میرے بھتیجے نے مجھے دی ہے کہ تمہارے معاہدے میں سوائے رب کے نام کے کچھ اور نہیں بچا ہے۔
اور اگر اس کی بات ٹھیک ہو تو تم بائیکاٹ یہ کیا ہے ختم کر دینا۔ 3 سالوں کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ کچھ رشتہ دار ان کے بھی تھے نا، تو کچھ بغاوت کے آثار تھے، تو انہوں نے معاہدہ جب کھول کر دیکھا تو معاہدے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیمک مسلط کر دیا تھا۔ وہ دیمک پورے معاہدے کو چٹ کر گیا سوائے رب کے نام کو، رب کے نام کو چھوڑ کے پورا معاہدہ ہی کیا ہے دیمک نے ختم کر دیا تھا۔ تو اس وجہ تب جا کے 3 سالوں کے بعد کیا معاہدہ ختم ہوا۔ یہ معاہدہ ختم ہوا، معاہدہ ختم ہونے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ابھی ابو طالب کا غم تھا ہی، اس لیے کہ سب سے بڑے سپورٹر وہی تھے، ان کا غم تھا ہی کہ اسی سال کیا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی، اور اس سال کا نام کیا رکھا؟ عام الحزن، غم کا سال۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اب پھر ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پہ بات کریں گے۔ یہ بات سوچے ہماری بیٹیاں برداشت کر لیں گی اتنی سختی؟ 3 سال وہ تو ایسے کہہ دیں گے کیا ابا کس چکر میں پڑے ہو، ختم کرو، چھوڑو ان کو یا دوسرے علاقے میں چلو۔ لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں ثابت قدم رہیں اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتی رہی، ان کا حوصلہ بڑھاتی رہی۔ ٹھیک ہے، ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر کل بات کریں گے۔